بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے ہم نے زبان کی حفاظت کے موضوع پر حدیث کا درس شروع کیا تھا۔ ضمناً غیبت اور گالی گلوچ کی برائی کا بھی ذکر آپ کے سامنے آیا تھا۔ آج کی گفتگو بھی میری اسی موضوع پر ہے۔ ایک حدیث اس وقت میرے سامنے ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا اور مسلم نے بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنے کی کوشش کرو، ہمیشہ سچ بولا کرو، اس پر استقامت اختیار کیا کرو۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس لیے کہ سچائی یعنی سچ بولنے کی عادت انسان کو نیک کاموں کے کرنے کی توفیق عطا کرتی ہے۔ جو لوگ سچ بولا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سچائی کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے بہت سارے نیک عمل، صالح اعمال کے کرنے کی بھی انسان کو توفیق حاصل ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور فرمایا کہ بر یعنی نیکی، اچھے اعمال نیک لوگوں کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ سچ بولو، سچ سے اچھے اعمال کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور اچھے اعمال اچھے انسانوں کو، نیک اعمال نیک انسانوں کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سچے لوگوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کے بولنے پر استقامت اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالی
لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت، اس پر اعتماد، اس پر یقین کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور اس محبت اور اس اعتماد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ اس کا تذکرہ عمدہ طریقے پر کرتے ہیں، یہ حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے نزدیک بھی وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جھوٹ بولنے سے پرہیز اختیار کیا کرو، جھوٹ بولنے سے بچو۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ انسان کو گناہ کے اعمال کی طرف لے جاتا ہے، الی الفجور۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہگار آدمی کو جہنم میں لے جائے گا۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی عام طور پر لوگوں کا اس پر اعتماد باقی نہیں رہتا۔ اس قسم کے لوگوں کی محبت، جھوٹ بولنے والے کی محبت لوگوں کے دلوں میں باقی نہیں رہتی، وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے۔ شخصیت کا جو وقار ہے وہ وقار ان کا باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ مسلم کی ایک اور روایت میں یہ ذکر کیا گیا، ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، سچائی نیکی ہے اور نیکی نیکوکار کو جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ گناہ ہے اور گناہگار کو جہنم میں لے جائے گا۔ ایک اور حدیث دیکھیے، یہاں تینوں موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں: سچائی، غیبت، گالی گلوچ، یعنی کلی طور پر زبان کی حفاظت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کے بارے میں پوچھتے، کوئی سوال کرتے، تو وہ آگے بڑھ چڑھ کر جواب نہیں دیا کرتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف اس کو منسوب کر دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو تاکیداً پوچھتے، 2 یا 3 مرتبہ پوچھتے، تو پھر صحابہ کرام جو مناسب ہوتا وہ جواب مرحمت فرماتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے اپنی عادت کے مطابق فرمایا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ انتہائی جامع لفظ ہے۔
تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ اب کسی شخص کے دین یا دنیا کے سلسلے میں اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے طور طریقہ، اس کی گفتگو، اس کی جو جسمانی کیفیت ہے، اس کی نشست و برخاست، اس کی نسل، اس کے خاندان کے بارے میں، کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں کسی شخص کے غائبانے میں کوئی ایسی بات کہنا کہ جس کو وہ شخص سنے تو اس کو بری محسوس ہو، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ مخصوص نہیں ہے، ہر وہ بات جس کو کوئی آدمی سنے تو یہ بات اس کو بری محسوس ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں، اگر وہ بات اس شخص کے اندر ہو، پھر میں اگر اس بات کو کہوں تو کیا اس صورت میں بھی غیبت ہوگی؟ تب بھی یہ برا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، کہ اگر وہ بات اس کے اندر ہو جو تم بیان کر رہے ہو تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، جو تم بیان کر رہے ہو وہ حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے، فَقَدْ بَهَتَّهُ، تو تم نے اس پر بہتان لگایا، گویا تم نے اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ ایک روایت میں یہ بھی لفظ آیا، اذا قلت لاخیک ما فیہ فقد اغتبتہ، جب تم کہہ رہے ہو جو بات اس کے اندر ہے وہ، تب تم نے اس کی غیبت کی۔ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو اور پھر تم بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جس کی وجہ سے عام لوگوں کے اندر اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہو، یعنی شخصیت کے مجروح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سن کر اس شخص کے بارے میں لوگ غلط رائے قائم کریں، اس کے بارے میں کوئی شخص غلط سوچے، کسی ایسی بات کا کہنا درست نہیں ہے۔ بعض چیزیں استثنائی ہیں، ان سے بعض چیزوں کا استثناء۔ غیبت بری بات ہے، ابھی بہت ساری حدیث اس سلسلے کی آئیں گی، آپ کے سامنے یہ بھی بات آئے گی کہ اگر کسی نے غیبت کی تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کے احکام کیا ہوں گے، اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بعض حالات ایسے ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں جو غیبت کی تعریف میں نہیں آتی ہیں۔ مثلا ایک حاکم ہے، سربراہ ہے، اور وہ اپنے ملازمین کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور کوئی شخص ذمہ داروں تک اس بات کو پہنچائے اور اس کی شکایت کرے تو یہ غیبت نہیں کہلائے گا۔ یہاں اپنے حقوق کے حصول کرنے کے لیے یہ بات ذکر کی جا رہی۔ اسی طرح سمجھیے، محدثین نے مختلف حضرات روات کے حالات کو ذکر کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان روات کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے بعض کے بارے میں کہا کہ ان کے قوت حافظہ میں کمی ہے، یا یہ ضعیف ہیں، یا ان کے اندر یہ خامی ہے، یا یہ خوبی ہے، مختلف چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے حدیث کا کوئی حدیث
صحیح کے درجے میں ہے، کوئی ضعیف کے درجے میں ہے، کسی کا اور حسن کے درجے میں ہے، مختلف یہ درجات۔ محدثین نے جو کچھ یہ ذکر کیا یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ حدیث کی اہمیت کے لیے اور اس کو لوگوں کے درمیان معتمد بنانے کے لیے اور ضعیف اور صحیح کی شناخت کے لیے محدثین نے روات کے ان احوال کو ذکر کیا۔ اسی طرح سمجھیے، ایک آدمی اپنے بچی یا بچے کی شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ کے سے اس شخص کے بارے میں جس گھرانے میں وہ نکاح کرنا چاہتا ہے یا اس لڑکے یا لڑکی کی شخصیت کے بارے میں وہ آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہے، آپ کو اس کا علم ہے۔ اب اگر آپ جو بات ہے، جو اخلاق ہے، جو عادات ہیں، آپ اس کو صحیح طریقے پر ذکر کریں تو یہ غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ اگر کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے تو اس کا آپ تذکرہ کر دیں، یہ غیبت نہیں کہلائے گا۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی عیب کو چھپائے نہیں۔ اسی طرح شرکت میں کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں تجارت کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے آپ سے مشورہ کر رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ شرکت میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، پارٹنرشپ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، اور اس آدمی کے بارے میں آپ واقف ہیں، اس کے اندر امانت داری نہیں ہے، وہ لین دین کا پکا نہیں ہے، وعدے کا پختہ نہیں ہے، اس کی زبان درست نہیں چلتی ہے، غلط بیانی سے بھی کام لیتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو آئندہ مسائل میں پھنسنے سے بچانے کے لیے اور مشکلات میں پڑنے سے بچانے کے لیے آپ اگر صحیح بات اس کے سامنے بیان کر دیں، یہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ یہ ساری چیزیں حدیث میں آپ کو ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض خاتون نے مشورہ کیا کہ فلاں اور فلاں جگہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رشتہ آیا ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، میں کہاں رشتہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی خوبیوں کو یا خامیوں کو ذکر کیا، ان کے اندر فلاں خامی ہے، ان کے اندر فلاں خامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک تیسرا رشتہ اپنی طرف سے پیش کیا کہ فلاں شخص سے تم نکاح کر لو، اور فرمایا اسی موقع پر المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے۔ بہرحال ان استثناءات کے ساتھ، لیکن کسی آدمی کی برائی کرنا اور اس کو برا بنانا اور اس کی شخصیت کو مجروح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کی غیبت کی گئی، ایک بات اور یہاں میں ذکر کر دوں، غیبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے زیادہ بدترین گناہ قرار دیا۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر دونوں کی روایت ہے، اس کو وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید اور حضرت جابر دونوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ بدترین گناہ۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہوگا، ایسا کیوں؟ صحابہ کے ذہن میں بھی سوال فطرتاً پیدا ہوا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ بدترین گناہ کیسے ہو سکتا ہے یا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ علیہ، وفی روایت فیتوب فیغفر اللہ لہ، وان صاحب الغیبہ لا یغفر لہ حتی یغفرہا لہ صاحبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے اور وہ اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہے، اس کے سامنے معافی مانگتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں کہا گیا کہ وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن صاحب غیبت یعنی غیبت کرنے والا، اس کی مغفرت اس وقت تک نہیں کی جاتی یہاں تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ شخص معاف کر دے۔ ایک وجہ اور اس کی سمجھ میں آ جاتی، بیہقی ہی نے اس سے پہلے کی بھی روایت کو نقل کیا، اس کو بھی بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صاحب الزنا یتوب و صاحب الغیبہ لیس لہ توبہ، زنا جو کرتا ہے اس کے لیے توبہ ہے، لیکن جو غیبت کرتا ہے اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کسی انسان سے بشری تقاضے کے مطابق جذبات میں آ کر کسی بڑے گناہ یعنی زنا جیسی حرکت کا صدور ہو جائے کسی انسان سے، وہ انسان دل میں کٹتا رہتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ نادم ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس کی اس توبہ، اس کے اس گر گرانے، اس کے اس اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے، اپنے فعل پر ندامت، شرمندگی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک دن معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن غیبت کو عام طور پر لوگ برا ہی نہیں سمجھتے، اس کی برائی کا ادراک ہی ذہن میں نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر معاشرے میں یہ برائی پھیلی ہوئی ہے، اور اس قدر پھیل گئی کہ لوگوں نے اس گناہ کبیرہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں، اس لیے نہ تو وہ گناہ سمجھتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، نہ معافی مانگتا ہے، نہ شرمندہ ہوتا ہے، نہ آہوزاری اللہ کے سامنے کرتا ہے۔ اب یہاں دو طرح کی چیز ہو گئی، ایک گناہ ہے جس پر شرمندگی ہے، ندامت ہے، توبہ ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری ہے، اور دوسرا ایک فعل ہے جو گناہی ہے اور کبیرہ ہے لیکن اس کے گناہ ہونے کا بھی احساس نہیں ہے۔ یہ فرق ہے، اور اسی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ زانی کو، گناہ زنا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، توبہ کرتا ہے تو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور جو غیبت کرتا ہے اس کے گناہ کو اللہ معاف نہیں فرماتے کیونکہ اس کو اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں۔ پھر یہ کہ گناہ کا اس کا تعلق کسی دوسری شخصیت سے، دوسروں کی عزت کو مجروح کیا اس نے، دوسرے کی شخصیت کو اس نے، اس کی حیثیت کو ختم کیا، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں حقوق العباد میں جب کوئی کسی چیز کا بندے سے تعلق ہوتا ہے تو وہ بندہ جب تک معاف نہ کرے وہ معافی نہیں ہوتی۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجیے یہیں سے، کہ اگر کسی آدمی نے غیبت کی تو کرنا کیا چاہیے اس کو؟ ایک یہ ہے کہ کسی کی غیبت کی اور اس سے معافی مانگنی ہے تو چند چیزیں ضروری ہوں گی۔ ایک بات تو یہ کہ جس شخص کی غیبت کی تھی اور اس کو اطلاع ہو گئی کہ اس نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے، اور اس آدمی تک آدمی پہنچ بھی سکتا ہے، غیبت کرنے والا اس شخص تک پہنچ بھی سکتا ہے، جا سکتا ہے، مل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جب اس کو اطلاع بھی ہو چکی ہے اور اس سے ملنا بھی ممکن ہے تو پھر اس شخص کے پاس جا کر یہ کہے کہ میں نے آپ کے بارے میں نامناسب بات کہی، میں اپنے کہے ہوئے پہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کو تفصیل کہنے کی ضرورت نہیں ہے، محدثین نے یہی لکھا، تفصیل بتا کہ میں نے کیا کیا تمہارے بارے میں کہا وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اجمالی طور پر بات کی جائے جس سے اس کو پھر دکھ نہ ہو، پھر تکلیف نہ ہو۔ تفصیل میں یہاں دکھ ہوتا ہے، اجمالی طور پر بات کہی جائے۔ اور اگر اس آدمی کو اطلاع نہیں ہوئی اور اللہ نے آپ کو احساس پیدا کیا، ندامت ہے، شرمندگی ہے، اب
یا وہ آدمی اب موجود ہی نہیں ہے، دنیا سے رخصت کر گیا، یا وہ آدمی دور دراز علاقے میں رہتا ہے، آپ سے ملاقات ممکن نہیں، اب وہ کہاں ہے، کہاں گیا۔ ان تمام صورتوں میں اس آدمی تک اطلاع نہ پہنچی ہو، وہ آدمی انتقال ہو چکا ہو، یا وہ آدمی کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں آپ سے ملاقات ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان تمام صورتوں میں غیبت کرنے والے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من کفارۃ الغیبہ ان تستغفر لمن اغتبتہ تقول اللہم اغفر لنا ولہ۔ حضرت انس کی یہ روایت ہے، اور اس کو بھی بیہقی نے ذکر کیا اپنے دعوات الکبیر کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اور یوں کہو اللہم اغفر لنا ولہ، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے اور اس کی بھی مغفرت فرمائیے۔ اب یعنی پہلے اپنے لیے استغفار کیجئے، معافی طلب کیجئے، اگر ایک آدمی ہو تو اللہم اغفر لی کہے، یا اگر بہت سارے ہیں تو اللہم اغفر لنا کہے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے لیے بخشش مانگ رہے ہیں تو دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے اور یہی کہیے اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے اور اس کی بھی مغفرت فرمائیے۔ اپنا پہلے ذکر کہ انسان سب سے پہلے اپنا محتاج ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا۔ اسی طرح ایک حدیث اور اس سلسلے کی میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی معافن الا المجاہرون۔ سمجھیے گا اس کو، بہت اہم حدیث۔ آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میری پوری امت عافیت میں ہوگی، سلامتی میں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ میری پوری امت کو شدید قسم کے عذاب میں، سخت ترین عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے الا المجاہرون، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہ کا، اپنے عیوب کا، اپنی برائیوں کا چرچا کرتے پھرتے ہیں۔ ان من المجانہ ان یعمل الرجل عملا باللیل، بڑے بے پروائی یعنی بے حسی اور بے شرمی کی بات ہے ان یعمل الرجل عملا باللیل، کہ ایک شخص رات میں کوئی برا عمل کرے، گندا کام کرے، نامناسب حرکت کرے، ثم یصبح وقد سترہ اللہ، پھر اس طرح صبح کرے کہ اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا ہو، یعنی اس گناہ کے نتیجے میں اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، اس گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فوراً گرفت نہیں کی، اس پر پردہ ڈال دیا، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس کو صبح تک باقی رکھا، وہ صبح کرے اور پھر جا کر لوگوں سے یہ کہے، فیقول، وہ کہتا یا فلاں عملت البارحۃ کذا و کذا، اے فلاں میں نے رات میں یہ حرکتیں کی، وقد بات یستر ربہ، حالانکہ اس نے رات اس طرح گزاری کہ اس کے رب نے پردہ ڈال دیا تھا، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِطْرَ اللَّهِ عَنْ، تو وہ صبح کرتا ہے تو اللہ کے اس پردے کو چاک کر دیتا ہے جو اللہ نے اس کو ڈالا تھا۔
اب اس حدیث کے ذریعے سے اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیے، انسان سے گناہ ہونا تو برا ہے، لیکن اس گناہ کا چرچا کرنا، اس برائی کا چرچا کرنا، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا، غالباً اس کا لائیو ڈکٹیٹر کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں، وہ اس وقت جو پروگرام آتے تھے، تو اس طرح کی چیزوں کا چرچا کرنا یہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی جرأت کا اظہار ہے۔ یہ چیزیں معاشرے میں گناہ کے پھیلانے کا، اس کی وسعت کا، اس کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الکذب وهو باطل بنی له فی ربض الجنہ، جو شخص جھوٹ بولنا ترک کر دے حالانکہ وہ باطل ہو، یعنی وہ بات غلط تھی، بنی لہو فی ربض الجنہ، اس کے لیے جنت کے کنارے پر محل بنایا جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں غلط بیانی سے کام لینا بعض صورتوں میں گنجائش ہے۔ مثلا ایک آدمی جنگ کے لیے جا رہا ہے اور کوئی شخص اس سے پوچھتا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو، تو وہ رخ الگ بتائے، یہاں جنگ کی تدبیرات میں سے ہوتی ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے وہ باطل کہہ کے، ایسی جگہ جہاں جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، اور ایک جگہ جہاں غلط بیانی درست نہیں ہے، اس جگہ پر وہ اس کو ترک کر دیتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے گویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جھوٹ سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے محل بنائیں گے۔ وَمَن تَرَكَ الْمِرَةَ وَهُوَ مُحِقٌّ، اور جو آدمی لڑائی جھگڑے کو ترک کر دے حالانکہ وہ حق پر ہو، وہ اپنی بات میں درست ہے، وہ حق اس کا ہے، لیکن وہ لڑنے سے، جھگڑنے سے، خامخواہ فتنہ فساد سے بچنے کے لیے وہ سکوت اختیار کر لیتا ہے۔ فرمایا بنی لہ فی وسط الجنہ، اس کے لیے جنت کے درمیان میں محل بنایا جائے گا۔ وَمَنْ حَسَّنَ خُلْقُهُ بُنِيَ لَهُ فِي عَلَىٰ، اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے، اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، بُنِيَ لَهُ فِي عَلَىٰ، اس کے لیے جنت کے اعلی مقام میں محل بنایا جائے گا۔ اخلاق کے اعلیٰ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے، آگے حدیث بھی آئے گی اس سلسلے کی، لوگوں کے ساتھ عمدہ رویہ، بہتر سلوک، اس کا ادنا درجہ یہ ہے اخلاق کے عمدہ بنانے کا کہ اپنی ذات سے کسی انسان کو ایذا نہ پہنچایا جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ اور حسن اخلاق کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں، آدمی ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وہ حضرات جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، جنگ لڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت حاصل ہوئی، طاقت حاصل ہوئی، حکومت حاصل ہوئی، آپ غالب ہوئے، آپ فاتح ہوئے، آپ نے کیا معاملہ کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، حضور نے فرمایا تم پر کوئی گرفت نہیں ہے اہل مکہ سے، تم سب آزاد ہو۔ یہ آپ کا سلوک تھا، اور اسی سلوک کو اخلاق قرآن کریم نے کہا خلق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ سے پوچھا اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، تم جانتے ہو وہ کون سی صفات ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی؟ اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، تم جانتے ہو کہ وہ کون سی صفات ہیں لوگوں کو جو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی؟ تقوی اللہ، اللہ کا تقوی۔ تقوی کا بھی دو درجہ۔ تقوی کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ انسان شرک اور کفر سے اجتناب کرے، اس سے بچ جائے، سب سے کمتر درجہ۔ اور تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ہر وقت اللہ کی ذات ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بعض حدیثوں میں اس کو بھی ذکر کیا گیا، جو کچھ بھی کرے، جو عمل کرے، ہر عمل اس کی اللہ کے رضا کے لیے ہو، اس کے علاوہ اور کچھ مطلوب نہیں۔ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ۔ دوسری صفت آپ نے فرمائی وحسن الخلق، یہ حسن اخلاق، اس کے دو درجے آپ کے سامنے آئے۔ ادنا درجہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، اور اعلیٰ درجہ کہ جو اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں اس کے ان لوگوں کے ساتھ بھی انسان اچائی کا سلوک کرے۔ کیا انسان ان دونوں کو اختیار نہیں کر سکتا؟ تقوی کا ابتدائی درجہ تو سب کو حاصل ہے، اور حسن اخلاق کا ادنا درجہ بھی سب حاصل کر سکتا ہے کہ کم از کم اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہ پہنچائے۔ فرمایا اتدرون ما يدخل النار، تم جانتے ہو لوگوں کو وہ کون سی صفات ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی؟ پھر آپ نے فرمایا الاجوفان، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ اب گزشتہ ہفتے بھی اس سلسلے کی گفتگو آئی تھی۔ دیکھیے ایک روایت حضرت بلال ابن حارث کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من الخیر ما يعلم مبلغها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے خیر کی کوئی بات کہتا ہے، ما يعلم مبلغها، خود انسان کو اس جملے کی عظمت، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ معلوم نہیں ہوتا۔ یکتب اللہ لہ بہا رضوانہ الی یوم یلقاہ، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے اس کے لیے قیامت تک کے لیے، یعنی اس کا اپنے سے ملاقات کے دن تک کے لیے اپنی خوشنودی لکھ دیتے ہیں۔ اب بندے نے ایک بات زبان سے نکالی، خود اس کو اس کی اہمیت نہیں معلوم، اس کا درجہ نہیں معلوم، لیکن بات اتنی اہم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یوم یلقاہ کا مطلب یہ ہے قیامت کا دن، جب میدان حشر میں انسانوں کی ملاقات ہوگی اللہ رب العزت سے، دیدار ہوگا،
کہا کہ اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضا لکھ دیتے. رضا لکھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو ایسی باتوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو رضا الہی کا سبب بنتی. ایک جملہ اس نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے گویا اعمال صالحہ کی توفیق اس کے لیے مقدر کر دی. اب وہ ایک کام کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، زندگی پوری اس کی کبھی پلٹ جاتی ہے، اچھائی کی طرف آتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی پر اس کا خاتمہ فرماتے ہیں، اسی بھلائی پر اس کی موت آتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ، اور کبھی انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نکالتا ہے، برائی کی کوئی بات نکالتا ہے. مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا، آپ نے فرمایا کہ وہ اس کی پہنچ، اس کے مقام، اس کے درجے سے واقف نہیں ہے، یعنی کس قدر وہ چیز بری ہے. یکتب اللہ بہا علیہ سخطہ الی یوم یلقا، اور اللہ تعالیٰ اپنے سے ملاقات کے دن تک کے لیے اس کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتے. اب گویا زبان سے تو ایک بات نکلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناراضگی جب مقدر کر دی اپنی اس کے لیے تو توفیق عمل صالح ختم ہو چکا. اب انسان برائی در برائی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اسی طرح زندگی گزرتی چلی جاتی. حدیث کا مقصود کیا، کیوں کہی گئی بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ وہ جب زبان کھولیں، کوئی بات کہیں تو سوچ سمجھ کر بات کریں. انسان جب بولنے لگتا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا ہے، اور وہ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے کہ وہ کس کو کیا کہہ رہا ہے، کس سے کیا بول رہا ہے. حالانکہ زبان سے نکلی ہوئی ایک بات ہی انسان کے لیے جنت کا بھی فیصلہ ہوتی ہے، اس کے لیے جہنم کا بھی فیصلہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے محض لوگوں کے ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتے ہیں. دیکھیے، اگر بات درست ہے، صحیح ہے، اور کبھی کبھار کسی سے کوئی بات ہنسی مذاق کی، اپنے دوستوں ہم نشینوں سے کہی، اس میں برائی نہیں ہے. لیکن اس میں بھی اگر جھوٹ کا سہارا لیا جائے، غلط بات کہی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں کوئی تکلیف پہنچانا نہیں ہے، کوئی نقصان پہنچانا نہیں ہے، کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے، لیکن محض دوسرے لوگوں کو ہنسانے کے لیے وقتی طور پر آدمی کسی جھوٹ بات کا سہارا لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر افسوس کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں سے بیان کرتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے کا مقصود یہ ہے لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ ہنسیں. ویل اللہ ویل اللہ. افسوس ہے اس پر، افسوس ہے اس پر. اس کو مشغلہ بنا لینا، لطیفہ گوئی، مزاح، اس کو مشغلہ بنا لینا، پیشہ بنا لینا، کمائی کا ذریعہ بنا لینا، یہ بھی اسلام نے پسند نہیں کیا. یہ بھی آج کل فن ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت سارے جھوٹوں کا بھی سہارا لیا جاتا. اسلام ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا. آگے حدیث بھی آئے گی، بڑی سخت وعیدیں آئیں گی اس پر. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العبد لیقول الکلمہ لا یقولها الا لیضحک بہ الناس. انسان کوئی بات کہتا ہے اور اس کے کہنے کا مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے ہنسیں، لیکن یحوی بہا ابعد ما بین السماء والارض، اس کلمہ کے کہنے کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی نچلے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے جتنا فاصلہ کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں.
پھر ایک بڑی اہم بات کہی ہے، بڑے پتے کی بات، فرمایا وَإِنَّهُ لَيَضِلُّ عَنْ لِسَانِي أَشَدَّ مِمَّا يَضِلُّ عَنْ قَدَمِي۔ انسان اپنی زبان سے جو پھسلتا ہے اس کا یہ پھسلنا اپنے قدم سے پھسلنے سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی اپنے قدم کے ذریعے سے پھسل جائے تو کیا ہوگا؟ چہرے پہ مار لگ جائے گی، وقتی تکلیف ہوگی، تھوڑی سی مشقتیں برداشت کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال پھر چند روز کے بعد انسان ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، وہ احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن زبان جب پھسل جاتی ہے اور اس سے جو انسان کو نقصان ہوتا ہے، اس کے دین کا بھی اور دنیا کا بھی، اس کی عزت کا بھی، اس کی آبرو کا بھی، یہ کبھی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے جو پھسلتا ہے یہ اشد مما یضل عن قدمی، اپنے اس کے قدم کے پھسلنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جملہ، بہت مختصر سا جملہ آپ جوامع الکلم بھی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے ایک آتا ہے جوامع الکلم، بات مختصر سی اور مضمون بہت بڑا، واضح، بہت وسیع، چھوٹے چھوٹے جملے میں آپ بڑی بڑی بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من صمت نجا، من صمت نجا۔ عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت ہے، ترمذی نے، دارمی نے، بیہقی نے، اس سب نے اس کو روایت کیا۔ فرمایا من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اپنی ایک زبان کو انسان محفوظ رکھے، بند رکھے، ہزار مشکلات سے، ہزار پریشانیوں سے، ہزار تکالیف سے انسان بچ جاتا۔ انسان کو چاہیے لا یعنی چیزوں سے اجتناب برتے۔ چنانچہ اور آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت، میں نے عرض کیا من نجات، من نجات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کے عذاب، اس کی پکڑ، اس کی گرفت سے نجات کی صورت کیا ہے؟ یعنی مجھے وہ صفات بتلا دیجئے، وہ اعمال بتلا دیجئے، وہ باتیں بتلا دیجئے جس پر میں عمل کروں اور استقامت اختیار کروں، گامزن رہوں تو آخرت میں پکڑ سے بچ جاؤں، آخرت میں پکڑ نہ ہوں، اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کہ خود مالک رہو، یعنی اپنی زبان کو تھامے رہو، قابو میں رکھو، بے قابو نہ ہونے دو، اپنے اختیار سے نکلنے نہ دو۔ املک علیک لسانک، انسان جب بولتا ہے تو ابتدا میں اس کا مالک ہوتا ہے، 5-10 منٹ کے بعد انسان کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہتی ہے، انسان زبان کے قابو میں ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا کیا بولتا چلا جا رہا ہوں، بولتا چلا جا رہا۔ اپنی زبان کو اپنے اختیار میں رکھو، اپنے قابو میں رکھو، یعنی سوچ سمجھ کر بولو، مناسب بات کرو۔ دوسری بات فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے اچھے دوست ملے تو اچھی بات ہے، اچھے ہم نشی ملے تو اچھی بات ہے، اچھی مجلسیں ملے تو اچھی بات ہے، انسان کو علمی، اخلاقی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اچھے ساتھی، اچھے دوست، اچھی مجلسیں نہ ملیں تو پھر لا یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اور بیکار کی مجلسوں میں وقت گزارنے سے اور بازاروں میں ادھر ادھر پھرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر میں رہے، وہ ہزار برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ، اپنے گھر، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو۔ وَابْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رو، یعنی اب دیکھیے زبان کو قابو میں رکھو، غیر ضروری طور پر ادھر ادھر پھرنا، مجلسوں میں رہنا، یہاں وہاں جانا، غلط دوستوں کے ساتھ سنگت میں وقت گزارنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کہ وَابْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ،
کہ اپنی گناہوں کو یاد کرو، اپنی لغزشوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، بخشش طلب کرو، اس کے سامنے آہوزاری کرو، وابکی علی خطیئتک۔ گویا ان تین چیزوں پر عمل کر لو۔ سوال وہی تھا نا، من نجات، کون سی چیز ہے جو مجھے نجات عطا کرے گی، آخرت کے عذاب سے میں بچ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا حضرت ابو سعید سے روایت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس کو نقل کرتے ہیں مرفوعاً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ آدمی جب صبح کرتا ہے تو ایک انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں۔ انسان جب صبح کرتا ہے تو فرمایا کہ تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے کہ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، فإنا نحن بک، اس لیے کہ ہم تمہارے ہی واسطے سے ہیں، یعنی اگر تم فإن استقمت استقمنا، اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وإن آوجت آوججنا، وإن آوججت آوججنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی دیکھیے اصل تو چیز یہ ہے کہ دل تمام اعضاء جسم میں سردار ہے، اور دل کی صحت اور فساد سے انسان کی صحت اور فساد ہے، اس کے ظاہری جسم کا بھی اور روحانیت کا بھی۔ حضور نے ایک دوسرے موقع فرمایا نا، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جس میں انسانی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، جسمانی ظاہری طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ لیکن زبان دل کی ترجمان ہے، زبان دل کی ترجمان ہے، دل میں جو خیالات آتے ہیں زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اب زبان نے کسی کو گالی دے دی تو مار کس کو پڑے گی؟ ہاتھ کو، پیر ٹوٹے گا، ہاتھ ٹوٹے گا، بدن پہ گھوسے پڑیں گے، تو سارے جسم کو تکلیف تو زبان کی وجہ سے آئی۔ اور اگر زبان بے قابو نہ ہوتی، اپنے حفاظت میں رہتی، بند رہتی، تو جسم بھی سلامتی کے ساتھ رہتا۔ تو یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ سارے اعضاء جسم زبان سے یہ کہتے ہیں اللہ کے ہمارے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، کہ تمہاری اصلاح سے، درستگی سے ہم درست ہیں، اور تمہارے بگڑ جانے سے ہم بگڑ جائیں گے۔ میں چند حدیثیں اس سلسلے کی اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ حضرت علی ابن حسین سے روایت ہے، یعنی امام زین العابدین علی ابن حسین حضرت امام زین العابدین سے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے لا یعنی ہوں، بے فائدہ ہوں، یعنی اس کا فائدہ نہ اس کے دنیا میں ہو نہ اس کی آخرت میں ہو، اس کو چھوڑ دیں۔ من حسن اسلام المرء، اسلام، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کو ترک کر دے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان اپنے اوقات کو اچھی چیزوں میں صرف کرتا ہے، بہتر کاموں میں صرف، جو بھی کام کرتا ہے یا تو اس سے اس کا دنیاوی فائدہ ہونا چاہیے یا اخروی فائدہ ہونا چاہیے۔ اب ایسا کام جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ اور جس کا نہ کوئی اخروی فائدہ، اس میں اپنے اوقات کو صرف کرنا، ضائع کرنا بیکار ہے۔ یہ اسلام کا کمال نہیں ہے، ایک مسلم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے
اس سلسلے مختلف حدیث ہے، میں ایک حدیث اور اس سلسلے کی ذکر کرتا ہوں۔ حضرت سفیان ابن اسید حضرمی سے روایت ہے، اس کو دیکھیے گا۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا، کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب۔ اس کو سمجھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات بیان کرو اور وہ تم کو سچا سمجھ رہا ہو حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ہوتے نا معاشرے میں، یعنی کسی انسان کے اعتماد کو مجروح کر دینا۔ ایک آدمی جو آپ کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتا ہے، آپ کو سچا سمجھتا ہے، آپ کو قابل اعتبار اور اعتماد سمجھتا ہے، وہ آپ کی باتوں پر یقین کرتا ہے، تو آپ اس سے کوئی بات بیان کریں اور آپ کو وہ سچا سمجھ رہا ہو اور حالانکہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں اس سے، یعنی کسی انسان کے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھانا، اس کے اعتماد کو مجروح کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں اسی کو ذکر کرنا چاہتا تھا، انشاءاللہ پھر دوسرے موضوع آئیں گے، لیکن غور کیجئے ہمارا عام لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الوجہین کس کو کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو دو رخی ہو۔ ایک آدمی، دو آدمی ہیں، دو دوست ہیں، یا ان کے آپس میں کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی، اب کوئی جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی شکایت کرتا، اور اس کے پاس آتا ہے تو اس کی شکایت کرتا۔ ہر آدمی کے پاس اس کی منہ دیکھی بات کرتا ہے اور دوسرے کی جس سے وہ ناراض ہے، جس سے اس کو کچھ ناچاقی ہو گئی، اس کی شکایت کرتا۔ یہ بھی اعتماد کا مجروح کرنا۔ اس سے پہلی والے ایک آدمی جو آپ کو سچا سمجھ رہا ہے اور آپ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، اعتماد مجروح ہو رہا۔ اس میں بھی اعتماد، ایک انسان جو تم کو اپنا مخلص ساتھی سمجھتا ہے اور تم اس کی برائی دوسروں کے سامنے اور دوسرے کی برائی اس کے سامنے بیان کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ یوم القیامت لسانان من نار، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ ایک نصیحت اور کی ہے مومنوں سے، دیکھیے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پھر آئیے اسی بات کو ذکر کیجئے، حدیث کے پڑھنے کا مقصود کیا ہے؟ الاہتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، جو باتیں ہم کو سکھلائیں، ہم اس کو جان کر حتی الامکان اپنی استطاعت کے بقدر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو پڑھیے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، کسی کو تانا دینا، ولا باللعان، مومن لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، مومن بے حیائی کی بات کرنے والا نہیں ہوتا، لچر قصے بولنے والا نہیں ہوتا، ولا البذیء، مومن زبان دراز نہیں ہوتا۔ یہ سب صفات مومن کے نہیں ہیں، اہل ایمان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کو تانا زنی سے، وہ اپنی زبان کو لعنت ملامت سے، وہ اپنی زبان سے لچر قصے سے، واہیات کہانیاں سے، جو ذو معنی الفاظ سے بچائے، اسی طرح زبان درازی سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا آپ نے
لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔ ایک موقع پہ ہدایت فرمایا، لا تلعنوا بلعنت اللہ، لا تلعنوا بلعنت اللہ، کسی کو اللہ کی، ایک دوسرے کو اللہ کی لعنت نہ کرو۔ غصہ آتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، انسان کچھ بول دیتا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی۔ دیکھیے سب سے بدترین گالی ہے لعنت۔ کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کسی کو اللہ کی رحمت سے دور قرار دینا، دوری کی بد دعا کرنا۔ ایک مومن کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ دوسرے مومن کو بد دعا کرے کہ تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے؟ لا تلعنوا بلعنت اللہ، فرمایا کہ ایک دوسرے کو اللہ کے لعنت کی بد دعا نہ کرو۔ ولا بغضب اللہ، اور یہ نہ کہو کہ تجھ پر خدا کی غضب ہو۔ ولا بجہنم، فرمایا یہ بھی نہ کہو کہ تو جہنم میں جائے۔ ایک مومن کے لیے لائق میں، مومن کی پوری زندگی اسی جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے صرف ہوتی ہے، وہ اسی کی جد و جہد کرتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتا؟ ولا بالنار، آپ نے فرمایا یہ بھی نہ کہو کہ تو جہنم میں جائے، آگ میں جلے۔ ایک نصیحت اور، میں بہت خاص طور پر اس چیز کو ذکر کرتا ہوں، اجتماعی مجلس جو ہوتی ہے نا، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں اس چیز کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یبلغنی احد من اصحابی ان احد شیئا۔ میں پھر پڑھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبلغنی احد من اصحابی ان احد شیئا فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا خطاب کرتے ہوئے، میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ بیان کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ مثلا اس آدمی کے اندر وہ برائی ہے، اس آدمی کے اندر وہ برائی ہے، اس نے یہ بری حرکت کی ہے، یہ برا کام کیا ہے، ایسا میرے سامنے شکایت نہ کرے، میرے سامنے لوگوں کی آ کے برائی نہ کرے۔ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارے پاس نکل کر آؤں اپنے گھر سے، حجرے سے، وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ، تو میں سلیم الصدر ہوں، یعنی میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ستھرا ہو، پاک و صاف ہو، کسی کی طرف سے ناراضگی نہ ہو، کسی کی طرف سے کوئی برائی نہ ہو۔ گویا اس حدیث کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی، رہنمائی کی امت مسلمہ کو، معاشرے کے افراد کو، کہ جہاں دوستوں کی مجلسیں ہیں اور احباب کی مجلسیں ہیں اور ایک ساتھ لوگ کہیں پہ رہتے ہیں، تو وہاں ان احباب کی مجلسوں میں سے کسی ایک فرد کے لیے اس مجلس کے دوسرے افراد کی سلسلے میں کوئی بات بیان کرنا سربراہ مجلس کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے، استاذ کے سامنے، حاکم کے سامنے، ذمہ دار کے سامنے درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر طلبہ کی شکایت استاذ کے سامنے آنے لگے گی، استاذ کے دل میں اس طالب علم سے ناراضگی پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں اس کا نقصان ہوگا۔ سربراہ خانہ کے باپ کے پاس بچے اگر ایک دوسرے بھائیوں کی، بہنوں کی شکایتیں کرنے لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی ناراضگی پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت سے منع فرمایا۔ صاف ستھری ہدایت ہے، آپس میں محبت سے رہو، مل ملاپ کے رہو، ایک دوسرے کی شکایتیں نہ کرو، کسی کی طرف سے مجھے بزن کوشش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک انسان کی بڑی خوبی کی بات ہے کہ وہ جب لوگوں سے رخصت ہو، جدا ہو، مجلس سے جائے تو سب کی طرف سے اس کا سینہ صاف ستھرا ہو۔ اپنے احباب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات فرمائی، فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحش، بدگوئی،
سخت کلامی جس چیز کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے اس کو عیبدار بنا دیتی ہے. وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ, اور حیا یعنی نرمی اور حیا جس چیز کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے وہ اس کو خوشنما بنا دیتی ہے, اس کو زیب و زینت عطا کر دیتی ہے. لفظ جو ہے نا یہاں پہ ما کانا کا لفظ آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی انسان تو چھوڑیے, مثال کے طور پر بطور مبالغہ کے سمجھایا, فرض کر لیجئے ایک لکڑی کے اندر, بے جان سی لکڑی کے اندر بھی اگر نرمی پیدا ہو جائے, اس کے اندر نرم ملائمت پیدا ہو جائے تو حسن پیدا ہو جائے گا. اور اگر کسی بے جان چیز کے اندر بھی سختی پیدا ہو جائے تو اس کے اندر عیب آ جاتا ہے, اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھیے فحش انسان کی شخصیت کو عیبدار بنا دیتا ہے. سخت گوئی, نامناسب گفتگو, لچر بات, یہ انسان کی شخصیت کو عیبدار بنا دیتا ہے. اور نرمی, نرم گوئی, حیا, خوش کلامی انسان کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے. یہ تو ضروری ہے نا, آج تو فن کی حیثیت سے اس کو پڑھایا جا رہا ہے. کون آدمی نہیں چاہتا کہ اس کی شخصیت سنورے, وہ لوگوں کے نزدیک محبوب ہو, لوگوں کے نزدیک پسندیدہ ہو. فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک, لا تظہر الشماتۃ لأخیک, اپنے بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو. فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ, ممکن ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے, یعنی اس کی تکلیف کو, اس کی اس پریشانی کو دور کر دے اور تم کو اس میں مبتلا کر دے. کیسی کیسی نصیحتیں ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں اسی لیے نا اس کو. عمل, انسان کچھ تو عمل آئے, کچھ تو توفیق خیر حاصل ہو. دیکھیے 5-7 منٹ ہے, میں 8 بجے ختم کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخلال کلیہا, مومن تمام خصلتوں پہ پیدا کیا گیا, یعنی مومن کے اندر ہر بات ہو سکتی ہے سوائے 2 کے, الا الخیانہ والکذب, مومن خیانت نہیں کر سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا. کہاں ہے معاشرہ ہمارا؟ الا الخیانہ والکذب, مومن خیانت نہیں کر سکتا, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. یعنی یہ دونوں صفات مومن کی زندگی امانت اور صداقت پر ہے, اس کی شخصیت کا معیار وہی ہے. صداقت, اللہ کے پر یقین کیا, اللہ کے رسول کی تصدیق کیا, آخرت کی تصدیق کرتا, اس کی بنیاد اسی صداقت پر ہے. اور اس کی بنیاد امانت پر ہے. اللہ کے احکامات کی اطاعت و فرما برداری, اس کے حکم کی اطاعت, وہ خیانت کیسے کرے گا؟ چنانچہ دیکھیے انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت صفوان ابن سلیم سے روایت ہے. بڑے زاہد آدمی تھے, بڑے زاہد آدمی. میں روات کے بارے میں ذکر نہیں کرتا, موقع نہیں ہے مجھے کہ میں ان تفصیلات میں جاؤں, لیکن صفوان بڑے زاہد آدمی تھے. صفوان ابن سلیم سے روایت ہے انہ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ایکون المؤمن جبانا, مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں, موقع ممکن ہے, کبھی کوئی موقع آئے جہاں بزدلی کا اظہار کرے. آپ سے پوچھا گیا ایکون المؤمن بخیلا, کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. قال نعم, کہاں بہت سارے مواقع آ سکتے ہیں کہ انسان بخالت کا معاملہ کرے. آپ سے پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا, کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. حضرت ابو ذر سے روایت ہے, حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا الوحدۃ خیر من جلیس السوء, میں نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا. آپ نے فرمایا تنہا بیٹھنا
برے ساتھی کی ہم نشینی کے اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہا رہنا، تنہا بیٹھنا برے ساتھی کی ہم نشینی اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا ہم تنہا بیٹھنے سے بہتر ہے۔ وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ، وَإِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوتِ، کسی اچھی بات کا سکھلانا، بتلا دینا، لکھا دینا، یہ سکوت سے بہتر ہے۔ املا کے سب معنی آتے ہیں، خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ وَالسُّكُوتُ خَيْرٌ مِّنْ إِمْلَاءِ الشَّرِّ، سکوت کا اختیار کرنا بری بات کے سکھلانے سے بہتر ہے۔